بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اخوانان گرامی، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ میت کی جانب سے قربانی کے تعلق سے فرماتے ہیں، قربانی میں اصل یہ ہے کہ یہ زندہ لوگوں کے حق میں مشروع ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے۔ رہا بعض لوگوں کا یہ گمان کرنا کہ قربانی فوت شدہ لوگوں کے ساتھ خاص ہے، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ میت کی جانب سے قربانی کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے زندوں کے ساتھ مردوں کو قربانی میں شریک کر لینا۔ مثلا قربانی کرنے والا یہ کہے، یہ قربانی میری اور میرے اہل خانہ کی طرف سے ہے، اور اس سے اس کا مقصود اس کے گھر کے زندہ افراد کے ساتھ اس کے فوت شدہ آبا و اجداد اور مائیں بھی ہوں، بس اس قربانی میں مردوں کی شرکت زندوں کے تابع ہے، یعنی اس قربانی میں زندوں کے ساتھ مردے بھی اجر میں شامل ہوں گے۔ دوسری قسم ہے وصیت کی بنا پر میت کی طرف سے قربانی کرنا۔ مثلا میت نے اپنی طرف سے قربانی کرنے کی وصیت کی ہو، ایسی صورت میں میت کی اس وصیت کا نفاذ کرتے ہوئے اس کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ تیسری قسم ہے میت کی طرف سے مستقل جانور کی قربانی کرنا۔ مثلا کوئی قربانی کا جانور خرید کر اپنے فوت شدہ ماں باپ کی جانب سے اس کو ذبح کرے۔ اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ کیا اس سے میت کو فائدہ پہنچے گا یا نہیں، اور کیا یہ مشروع بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ جس طرح صدقہ کرنے سے میت کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح اس کی جانب سے قربانی کرنے سے بھی اس کو فائدہ پہنچے گا۔ اس کے برخلاف کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ قربانی سے میت کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ قربانی تو زندوں کے حق میں مشروع ہے، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنی اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانیاں کیا کرتے تھے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات ہوئی، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا آپ کی تمام بیٹیاں آپ کی حیات مبارکہ میں فوت ہو گئیں۔ ان میں سے کسی کی طرف سے بھی آپ نے قربانی نہیں کی، نہ اپنے چچا کی طرف سے، نہ ازواج مطہرات کی طرف سے، اور نہ ہی اپنی بیٹیوں کی جانب سے جو آپ کی حیات مبارکہ میں ہی وفات پا چکی تھیں۔ ایک اور فتوے میں جب شیخ رحمہ اللہ سے میت کی جانب سے قربانی کا حکم دریافت کیا گیا تو شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا، میت کی طرف سے قربانی مشروع نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ نے اپنے فوت شدہ اقربا میں سے کبھی کسی کی جانب سے قربانی کی ہو۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا چکی تھیں، آپ نے کبھی ان کی طرف سے قربانی نہیں کی، جبکہ وہ آپ کو انتہائی محبوب تھیں، اور غزوہ احد میں آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، آپ نے ان کی جانب سے بھی قربانی نہیں کی، اور آپ کی حیات مبارکہ میں ہی آپ کی 3 بیٹیوں کی وفات ہوئی، مگر آپ نے ان میں سے کسی کی جانب سے بھی قربانی نہیں کی۔ اگر ایسا کرنا مشروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل یا اقرار کے ذریعے اسے ضرور بیان کیا ہوتا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے کسی نے اپنے کسی فوت شدہ عزیز کی جانب سے قربانی کی ہو، اس کا ہمیں علم نہیں۔ شیخ رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں، لیکن اگر کوئی میت کی طرف سے قربانی کرے تو ہم اسے منع بھی نہیں کرتے، گرچہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اس سے میت کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ میت کی طرف سے قربانی کرنے سے بہتر ہے کہ وہی رقم میت کی طرف سے صدقہ کر دی جائے۔ اگر کوئی مسلمان اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جانب سے قربانی کرے اور اہل خانہ سے اس کی مراد زندہ اور مردہ دونوں ہوں، تو امید ہے انشاءاللہ میت کو اس کا فائدہ ملے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنے اہل بیت کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے۔ اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ اہل بیت سے زندہ مردہ دونوں مراد ہوں، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اہل بیت سے فقط زندہ مراد ہوں۔ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنے مال سے قربانی کا جانور خرید کر اپنے فوت شدہ اقربا کی جانب سے اسے ذبح کرتے ہیں،
اور اس میں خود کو یا اپنے اہل و عیال کو شامل نہیں کرتے، ان کا ایسا کرنا خلاف سنت ہے اور اس پر ان کی نکیر ہونی چاہیے، کیونکہ قربانی تو دراصل زندوں ہی کی طرف سے ہے۔ شیخ رحمہ اللہ کے کلام سے معلوم ہوا کہ دراصل قربانی زندہ لوگوں کے حق میں مشروع ہے۔ قربانی میں زندوں کے ساتھ مردوں کو شریک کرنا درست ہے، جیسے کوئی اپنی اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانی کرے اور اہل خانہ سے اس کی مراد زندہ اور مردہ دونوں ہوں۔ اگر کسی نے مرنے سے قبل اپنی طرف سے قربانی کرنے کی وصیت کی تو اس کی وصیت کا نفاذ کرتے ہوئے اس کی جانب سے قربانی کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے کسی نے اپنے کسی فوت شدہ عزیز کی طرف سے مستقل جانور کی قربانی نہیں کی ہے۔ عدم دلیل کی بنا پر میت کی جانب سے مستقل جانور کی قربانی کرنا درست نہیں۔ میت کی طرف سے قربانی کرنے سے بہتر وہی رقم اس کی طرف سے صدقہ کرنا ہے، کیونکہ میت کی جانب سے قربانی کا مسئلہ مختلف فی ہے، لیکن اس کی طرف سے صدقے کی مشروعیت میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ میت کی طرف سے صدقے کی مشروعیت پر صریح دلیل موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔